السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام مسائل النساء کورس کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 8 یہ غسل کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم غسل کا مسنون طریقہ اور اس کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ کہ غسل کرنے والی کو چاہیے کہ سب سے پہلے دل میں غسل کا ارادہ کرے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹنے تک دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے یعنی استنجا کرے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی دھونا ہے اور اگر نہ ہو تب بھی دھونا ہے۔ ہر حال میں دونوں کو پہلے دھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ کو پاک کرے، پھر وضو کرے۔ وضو بالکل وہی وضو ہوگا جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد جسم پر پہلے سر پر اچھی طرح سے پانی بہائے، اتنی اچھی طرح پانی بہائے کہ یقین ہو جائے کہ جسم کا سر کا ایک بال بھی جو ہے وہ خشک نہیں رہا۔ اس کے بعد پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی اس طرح بہائے کہ پورا جسم بھیگ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جسم پر پانی بہاتے وقت پورے جسم پر ہاتھ ضرور پھیرے تاکہ یہ یقین دہانی ہو جائے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ خشک کہیں سے بھی نہیں رہا۔ عورت کے لیے بال کی جڑ میں پانی پہنچانا۔ عورت کے لیے بال کی جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر بالوں کی جڑیں خشک رہیں گی تو پھر ہم غسل نہیں ہوگا۔ مہندی کے رنگ کے ساتھ غسل کرنے کا حکم۔ اکثر خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ایام حیض کے دوران یا نفاس کے دوران مہندی نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اگر جب تک پھر مہندی کا رنگ نہیں اترے گا تب تک غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مہندی کا رنگ اترے یا نہ اترے اس کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ مہندی کا رنگ ہی ہو، نہ کہ وہ تہہ جمی ہو، جیسے بعض اکثر جگہوں پر آج کل تہہ جمی ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کو احتلام ہو جائے تو غسل ہوگا یا نہیں۔ اگر عورت کو مرد کی طرح احتلام ہو جائے تو مردوں کی طرح غسل فرض ہے یا نہیں؟ جی بالکل، عورتوں پر بھی پھر غسل فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح جنابت کے فوراً بعد عورت حائضہ ہو گئی تو غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا ہوا کہ جنابت کے فوراً بعد جو ہے وہ عورت حائضہ ہو جائے تو پھر وہ جو اس پر غسل جنابت ہوتا ہے وہ اس پر فرض نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب وہ حیض سے فارغ ہو تبھی ایک غسل کر لے، اس کے لیے جنابت کا غسل کرنا الگ سے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر غسل کا حکم۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد یعنی نفاس والی عورت کا جو ہے اس پر غسل واجب ہے، غسل کرنا ضروری ہے نفاس سے فارغ ہونے کے بعد۔ البتہ یہ جو توہم پرستی پائی جاتی ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھانا، ان سے کھانا بنوانا یہ حرام ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ کے کھانا جائز ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں غسل کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر نفاس کا خون آیا ہے تب بھی غسل واجب ہے، نفاس کا خون نہیں آیا تب بھی غسل واجب ہے۔ اس چیز کا غسل کا نفاس کے خون سے تعلق نہیں بلکہ پیدائش، بچے کی پیدائش سے تعلق ہے، یعنی جننے کے بعد وہ غسل ضرور کرے گی۔ عورتوں کا جب حیض و نفاس بند ہوتا ہے تو یہ غسل واجب ہوتا ہے، یعنی جب عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تب بھی غسل واجب ہے، نفاس سے فارغ ہوتی ہے تب بھی غسل واجب ہے۔ یہ تو تھے ہمارے غسل کے مسائل۔ اگلی کلاس ہماری آخری کلاس ہوگی اس کورس کی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔